بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 16 میں حمد کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک بندہ نافرما حمد سرا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے۔ تیسرا سوال ہے، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم کا مطلب ہے واقف اور نامحرم کا مطلب ہے ناواقف۔ چوتھا سوال ہے، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کا گدھا اپنی کملی ہی میں مگن رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا جو ہے سوال نمبر 2 ہے، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، شاعر نے اس حمد میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حق ادا کرنا مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ بیٹا یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو میں نے ابھی سوال نمبر 1 اس میں 5 جو ہے نا وہ اس کے جز ہیں، اور سوال نمبر 2 صفات والا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل مرکبات کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا اس کا جو ہے سلوشن جو ہے نا وہ آپ کے پہلے لیکچر میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر جو ہے 4، تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ ویسے تو اس کا آنسر بیٹا تشریح میں مل جائے گا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے کہ اس کے راز کو پا لینے والا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ دنیا میں مگن ہو کر اللہ کی حقیقتوں سے بے خبر رہتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال خلاصہ والا ہے، لیکن خلاصہ نہیں کرنا، اس کی جگہ ہم نے مرکزی خیال کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرکزی خیال میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، آپ نے وہ اپنی نیٹ بک پر بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ بیٹا اس کا مرکزی خیال میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ عظیم شاعر مولانا حالی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں، اللہ قادر ہے اور انسان عاجز ہے۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کو دل کا غنا عطا فرماتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بادشاہوں کا لباس بھی نہیں جچتا، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ بیٹا یہ مرکزی خیال ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر جو 6 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ نے اس کے حوالے سے تھوڑا اندازہ لگا لینا اعراب کا۔ پہلا ہے، بندہ نافرما حمد سرا مقدم محرم خلت سلطانی رنج و مصیبت آفاق رنگ بیاں۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 7 ہے، خالی جگہ والا، گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا، اس میں آئے گا مقدم۔ دوسرا ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے ڈیش، اس میں آئے گا نامحرم۔ تیسرا ہے، ڈیش نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، تو اس میں آئے گا جچتا۔ چوتھا ہے، ڈیش میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، اس میں آئے گا آفاق۔ پانچواں ہے، ہر بول تیرا ڈیش سے ٹکرا کے گزرتا ہے، تو اس میں آئے گا دل۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 8 ہے، نافرما اور نامحرم میں جو نا ہے وہ سابقہ ہے، ایسی 5 مثالیں اور دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب بیٹا یہ ہے، جیسے نادان، ناسمجھ، نالائق، ناتواں، نابکار۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 9 ہے، کالم الف اور بے والا، ٹھیک ہے، اس کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیٹا دیکھیں، بندہ نافرما وہ ہے حمد سرا، مقدم کا ہے حق،
محرم کا نامحرم، کملی کا ہے خلت سلطانی، آفاق کا ہے مہک، پیغام کا ہے صبا، اور بول کا ہے رنگ بیاں۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر جو 10 ہے وہ ہے قافیے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ بیٹا شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ قافیہ کی مثالیں دیکھیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں ان اشعار میں جو ہے نا ہم آواز الفاظ جو آخر میں استعمال ہوئے ہیں جیسے ہوا، دوا اور ماجرا اور جو ہے نا دعا، یہ جو ہے نا وہ قافیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا اگلا سوال ہے ردیف کسے کہتے ہیں، چند مثالیں دے کر واضح کریں۔ ردیف کے لغوی معنی بیٹا سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہوتے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے جو ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے اوپر کی مثال میں ابھی میں نے جو بتایا اس میں کیا ہے وہ بار بار آ رہا ہے۔ جیسے ایک اور مثال لے لیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس میں نہیں آتی جو بار بار آیا ہے تو یہ ردیف ہے۔ اچھا اس میں بیٹا میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں، پہلا سوال جو شارٹ کویسچن والا، ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 2 تھا صفات والا، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا جو سوال نمبر 4 ہے نا، ٹھیک ہے، محرم اور نامحرم والا، وہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 اعراب والا، یہ بھی آپ نے اپنی بک پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر جو 7 ہے خالی جگہ والا، وہ صرف بک پہ سالو کرنا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ اور سوال نمبر جو 8 ہے نافرمان والا، وہ بھی آپ نے بک پہ ہی لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 9 جو ہے وہ کالم والا، وہ بھی بک پہ حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 اور جو 11 قافیہ اور ردیف کی جو تعریف اور مثالیں ہیں تو بیٹا یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب لکھنے والے سوال ذرا دوبارہ سن لیں۔ پہلا سوال، سوال نمبر 2، اور اسی طریقے سے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 10 اور 11، تو بیٹا یہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور ایکسرسائز مکمل یاد کرنی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔